السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول خواب شیشے کا، جو کہ تحریر ہے عفت سحر طاہر کی، چونکہ اس ناول کی بہت زیادہ ریکویسٹ کی جا رہی تھی، اس لیے اسے ریڈ کیا جا رہا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ قسط نمبر 1۔ آسمان سے بارش برسنے کا آج عجیب ہی منظر تھا، تیز و تند، پرشور ہواؤں کے ساتھ، مگر مسلسل کسی بیوہ اور کسی یتیم کے آنسوؤں کی سی روانی کے ساتھ۔ کون ہے یہ؟ تمہاری ناجائز اولاد؟ تیز سماعتوں میں چبھتی آواز۔ اس کا ساکت جسم ہلکا سا تھر تھرایا۔ خدا کی قسم، آپ کا خون، آپ کے بیٹے کا جانشین، آپ کا وارث۔ کوئی تڑپ کر گڑگڑایا۔ جاؤ بی بی جاؤ، جا کے ثبوت لاؤ۔ تنفر، حقارت اور رعونت سب کچھ تھا فرعون وقت کے لہجے میں، اور پھر ایک عورت کی چلچلاتی آواز۔ پتہ نہیں کس گندی نالی کا کیڑا ہے۔ معاف کرو بی بی، ہمارے سر مت منڈھو اپنے گناہوں کی پوٹلی۔ وہاں سبھی ایسے تھے۔ اس کا تنفس تیز ہوا تھا۔ کسی نے دھکے دے کر انہیں زبردستی بارش اور تیز ہواؤں کے سپرد کر دیا۔ اس کی ماں برستے پانی میں سڑک پر ٹھوکر کھا کر روندے منہ گری تو وہ بے قرار سا تڑپ اٹھا۔ ان کی پیشانی لہو میں تر تھی۔ امی! زور سے انہیں پکارا اور بے اختیار ہی اٹھ بیٹھا۔ اپنے نرم بستر میں، کمرے کے پرسکون ماحول میں اسے آگ لگتی محسوس ہوئی۔ یہ خواب اس کی زندگی کا سب سے ڈراؤنا خواب تھا، اور جب تک وہ زندہ تھا شاید تب تک اسے یوں ہی اس کا خود سے کیا وعدہ یاد دلاتا رہنے والا تھا۔ کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا ماں، جہاں لا کے ہمیں پھینکا گیا تھا ایک دن ان کو بھی وہیں اوندے منہ گراؤں گا۔ اس کی آنکھیں لہو رنگ تھیں، اور دل میں وہ ہمیشہ کی طرح وہی عہد دہرا رہا تھا جو وہ ہر بار یہ خواب دکھائی دینے پر خود سے کیا کرتا تھا۔ عالیشان سے آفندی ہاؤس میں اس وقت خوبصورت سی ہلچل مچی ہوئی تھی، اور مزے کی بات یہ کہ ساری ہی نسوانی چیخو پکار۔ اللہ! چچی جان نے سر ہاتھوں میں تھام لیا تو ذرا ہی دیر میں ناشتے کی میز پر مچی ہلچل تھمی۔ کیا ہوا امی؟ فرزین نے تشویش سے پوچھا۔ اوفو! صبح سے اکیلی کچن میں لگی ہوں، طبیعت خراب ہو گئی ہوگی۔ تزین کو خیال آیا۔ بی پی لو ہو گیا ہوگا، انڈا کھلاؤ۔ ملاحہ نے اپنی ڈاکٹری جھاڑی اور پھر اس پر الگ بحث۔ ارے نہیں، بی پی میں یہ تھوڑی فلاں چیز اور فلاں، ارے نہیں وہ لاؤ۔ اگلے ہی لمحے ناشتے کی میز پھر سے مچھلی بازار۔ نکمیوں، نالائقوں! بس کرو اب، چچی جان نے گرج کر کہا تو سب کی سب آنکھیں پھاڑے تشویش زدہ ہو گئیں۔ ہاں، ہم تو ہمدردی کر رہے ہیں امی، فرزین نے منہ بسورا۔ چچی جان نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے۔ میں باز آئی ایسی ہمدردی سے، خدا جھوٹ نہ بلوائے تو سر میں درد کے ساتھ ڈپریشن میں بھی مبتلا کر دیا تم لوگوں کی ہڑبونگ نے۔ لو جی، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں۔ ملاحہ ہلکا سا منہ بنا کر اپنے ناشتے پر جھک گئی۔ ابھی اگر آغا جی ہوتے تو پھر دیکھتی، ان سب کی بولتی کیسے بند ہوتی ہے۔ تائی جان کا انداز محض سختی اور تنبیہ لیے ہوئے تھا۔ اوفو امی پلیز، ہر وقت آغا جان سے نہ دھمکاتی رہا کریں ہمیں۔ ملاحہ ہمیشہ کی طرح چڑی۔ ایک آغا جان کیا کم تھے جو اوپر سے امی بھی؟ شکر کرو اتنی ڈھیر ساری پوتیوں میں سے ایک آدھ پھینک نہیں دی انہوں نے، ایسا عظیم غم ہے انہیں پوتا نہ ہونے کا، وہ لٹھمار انداز میں کہتے ہوئے آ کر اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھی تو تائی جان نے اپنے دوسرے نمبر کی اس باغی اولاد کو ہلکا سا گھور کر دیکھا، پھر اسے گھرکا۔ ہر وقت فضول باتیں مت کیا کرو مہرو۔ دادا ہیں تمہارے، محبت اور آسائشوں بھری زندگی دی ہے انہوں نے تمہیں۔ چچی جان کو بھی مہرماں کا انداز پسند نہیں آیا تھا۔ مان لیں امی، کبھی کبھار بھی آغا جان کو پوتا ڈپریشن کا جو دورہ پڑتا ہے تو وہ شدید ہی ہوتا ہے، ملاحہ نے ڈٹائی سے کہتے بہن کا ساتھ دیا تھا۔ یہ ساری بکواس ان کے سامنے کرنا، پھر پتہ چلے گا کتنے میز کا ذوق ہوتا ہے۔ تائی جان ان کے بے موقع بحث اور فضول گفتگو سے بھنا گئی۔ ایک تو ویسے ہی انہیں اور چچی جان دونوں کو ہی بیٹا نہ ہونے کا غم تھا۔ حق ہاں، اتنی وسیع و عریض جائیداد اور حقدار کون؟ یہ سینے پر دھڑی 5 سلیں آغا جان پر تو برملا کرتے اور آغا جان تو برملا کہا کرتے اور پوتیوں کے جذبات کا خیال کیے بنا ان کے سامنے بآواز بلند کہتے، بہت شکریہ، اللہ کا کرم ہے، ہمیں خود ہی پتہ ہے کہ 100 میں کتنے 20 کے نوٹ ہوتے ہیں۔ وہ ناشتہ کر کے فارغ ہو گئی تھیں۔ مہرماں اور تزین کو یونیورسٹی اور فرزین اور ملاحہ کو کالج جانا تھا۔ آپ ہی کب آ رہی ہیں امی؟ ملاحہ کو خیال آیا۔ سب سے بڑی ملائکہ شادی شدہ تھی اور اپنے شوہر اور 2 سالہ بیٹے کے ساتھ مسقط میں ہوتی تھی۔ ابھی تو کوئی پکا ارادہ نہیں کیا اس نے، کچھ دن بعد آئے گی انہوں نے بتایا تو وہ سر ہلا کر باقیوں کے پیچھے چل دی۔ فرزین اور ملاحہ کو کالج ڈراپ کرنے کے بعد ڈرائیور نے مہرماں اور تزین کو یونیورسٹی اتارا۔ تزین تو اندر داخل ہوتے ہی اپنے دوستوں کے گروپ کی طرف بڑھ گئی۔
تزین تو اندر داخل ہوتے ہی اپنے دوستوں کے گروپ کی طرف بڑھ گئی، مگر مہرماں کی آنکھوں نے بے چینی سے ادھر ادھر کسی کو کھوجا اور پھر ذرا آگے بڑھنے پر مخصوص کونے میں سفیدے کے درخت کے پاس وہ خوش رو دکھائی دے گیا تو وہ کھل کر مسکرا دی اور تیزی سے اس طرف بڑھ گئی۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، شغل میلے کی بات تھی اور تو اسے دل پر ہی لے بیٹھا۔ نصیر قاضی اس کی بات سن کر جس طرح پت کا کوئی اور موقع ہوتا تو وقار آفندی ہنستا، مگر اس وقت تو وہ کسی اور ہی الجھن میں گھرے تھے۔ شغل ملا ہی ہے، میں اور کیا کہہ رہا ہوں؟ اس نے قاضی سے نظر چرائی اور نصیر قاضی بچہ نہیں، گھاگ شکاری تھا، پرانا پاپی، اس معاملے میں چوک نہیں سکتا تھا۔ شغل میلے والوں کی حالت مجنوؤں جیسی نہیں بن جایا کرتی وقار، اپنے بابا کو جانتا ہے نا؟ تمہاری ہی نہیں میری بھی کھال اتروا دیں گے۔ قاضی نے ہاتھ اٹھا دیے۔ تو میں کب تجھے بیچ میں ڈال رہا ہوں؟ تو بس مجھے زرگل بائی کا نمبر دے دے یا نیا ایڈریس، پرانے والے پر تو وہ ملی ہی نہیں۔ وہ بے چینی سے بولا۔ نکل گئی ہوں گی ماں بیٹی کسی کے ساتھ، طوائف اور بنجارے کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا میری جان۔ قاضی نے لب اور لہجے میں مکتور بھر لاپرواہی سموئی۔ قاضی پلیز یار، وہ اس کے بچپن کا دوست تھا، آنکھوں سے سب رنگ پہچانتا تھا۔ لہجے میں ناراضی بھر کر بولا تو وہ بے بس ہونے لگا۔ کیوں آگ میں ہاتھ ڈال رہا ہے؟ جہنم ہے یہ جہنم۔ بس ایسے ہی یار، دل فشوری ہے اور کچھ نہیں۔ وقار نے اس کے وہم کو کم کرنا چاہا۔ جھوٹ اس سے بولو جو تمہارے لہجے کے اتار چڑھاؤ سے واقف نہ ہو وقار۔ قاضی کے انداز میں ہلکی سی سنزش تھی۔ اور شادی طے ہونے والی ہے تیری، دل فشوری کا سامان تو آلریڈی ہو جائے گا، پھر کیوں گند میں گرتا ہے میرے یار؟ اوفو، میں یہاں لیکچر لینے نہیں آیا تجھ سے، بتانا ہے تو ٹھیک ورنہ کاشف سے پوچھ لوں گا اور وہ بتا بھی دے گا۔ اب کی بار وہ ٹھیک ٹھاک ناراض ہوا اور آخر میں جتا بھی دیا۔ یہ طوائفیں وقت گزاری کے لیے ہوتی ہیں وقار، اور ہم تو بس ایویں شغل میلے میں وہاں چلے گئے۔ قاضی اسے مقدور بھر سمجھانا چاہتا تھا۔ اسے طوائف مت کہو، دھندا نہیں کرتی وہ، اس کے نصیب برے کہ ایک طوائف کے گھر پیدا ہو گئی، صرف گانا گاتی ہے وہ خفیف سے بگڑے ہوئے بولا۔ مفت میں نہیں سناتی گانا، اس کی آواز اور ادائیں ہر روپے والے کے لیے بکاؤ مال ہیں، لوگ اسے گندی نظروں سے دیکھنے کے پیسے ادا کرتے ہیں۔ قاضی نے صاف صاف کہنے کی ٹھانی تو وہ بھڑک اٹھا۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو نصیر قاضی، حد تک تو تم آن پہنچے ہو وقار، مذاق میں شروع ہوئی بات کو زندگی کا مسئلہ بنا لیا تم نے۔ کتنی بار مل چکے ہیں اس سے؟ قاضی کو اس کے لہجے سے زیادہ اس کی عزت اور زندگی کی فکر تھی۔ 3 ماہ سے مل رہا تھا اور ایک بار بھی کوئی اخلاق سے گری حرکت نہیں دیکھی میں نے اس کی۔ ڈٹائی دکھاتے ہوئے وہ تفاخر سے بولا تو قاضی نے طنز کیا۔ تو پھر اب کہاں اڑ گئی چڑیا؟ یہی تو سمجھ نہیں آ رہا۔ آخری ملاقات 2 ہفتے پہلے ہوئی تھی، تب تک تو ٹھیک چل رہا تھا سب کچھ، اب وہاں گیا تو پتہ چلا کہیں کوٹھی میں شفٹ ہو گئی ہیں زرگل بائی۔ اس کے لب و لہجے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ تجھ سے بڑی آسانی ہاتھ لگ گئی ہوگی شہزادے، تجھ سے بڑی آسامی ہاتھ لگ گئی ہوگی شہزادے۔ اب کی بار قاضی کے لہجے میں اطمینان تھا۔ خس کم جہاں پاک، مگر وہ یوں بھڑکے کا قاضی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ بکواس مت کرو اور خبردار جو ایک بھی فضول لفظ کہا اس کے بارے میں۔ غصے سے اس کی رنگت لال پیلی پڑ گئی اور ماتھے کے رنگ پھرکنے لگے۔ قاضی ایک دم چپ سا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ میں پہلے ہی پریشان ہوں اس کے بارے میں، اور روپے پیسے کا لالچ ہوتا تو اسے میرے پاس بھی کم جائیداد نہیں تھی، فوراً ہی شادی کی آفر قبول کر لیتی، مگر وہ تو مانی ہی نہیں، اور اب ایک دم یوں غائب ہو جانا۔ وہ غصے بھری بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ قاضی کو جھٹکا لگا، شدید جھٹکا۔ تو نے شادی کی آفر کی اسے؟ اس کا دل اچھل کر حلق میں آن ٹھہرا۔ وقار افندی نے صوفے سے ٹیک لگاتے اطمینان سے اسے دیکھا اور بے حد پرسکون لہجے میں بولا، ہاں، اور آفر ہی نہیں کی بلکہ میں شادی کروں گا بھی۔ نصیر قاضی اپنے بال نوچ کر رہ گیا۔ غلطی، بلکہ زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی جو اس خردنما کو زرگل بائی کے کوٹھے پر لے گیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وقار افندی نوٹوں کے ساتھ دل بھی زرگل بائی کی حسین اور طرح نگار بیٹی زر نگار پر لوٹا آئے گا۔ ٹائم دیکھ رہی ہو؟ میں تو بس کیمسٹری کی سیلینا ممتاز کے ساتھ نکلنے والا تھا۔ اس نے اپنی کلائی پر بندی گھڑی مہرماں کی آنکھوں کے آگے لہرا کر جتایا تو وہ بھی تنکی نکل ہی گئے ہوتے تاکہ میں بھی فزکس کے جنید ہمدانی کے پروپوزل کو قبول کرتے شرمندگی محسوس نہ کرتی۔ ضد کرتے ہوئے بھی طلال کو ہنسی آ گئی۔ مجال ہے جو جواب دیے بغیر تم لڑکیوں کی زبان رہ جائے۔ تو تم لڑکے ایسے سوال کرتے ہی کیوں ہو؟ مہرماں نے فائل اوپر کرتے دھوپ سے بچنے کی صحیح کی اور طلال نوید کو گھور کر دیکھا تو وہ صفائی پیش کرنے لگا۔ روز دیر سے آتی ہو، اب کیا سوکھا روب بھی نہیں ڈال سکتا بندہ؟ ہاں، ویسے روب سوکھا سڑا ہی تھا، بلکہ سڑا بسا زیادہ مناسب رہے گا یہاں، اس نے طنز سے کہتے ہوئے سلینا ممتاز کے دبلے پتلے وجود اور گہری سانولی رنگت کا حوالہ دیا تو وہ تنبیہی کر کے رہ گیا۔
البتہ ہونٹوں کے کناروں پر مسکراہٹ پھوٹی پڑی تھی۔ وہ دونوں درختوں کی چھاؤں میں یونیورسٹی گراؤنڈ کے فٹ پاتھ پر چلنے لگے۔ اتنی لیٹ تو نہیں ہوئی کہ تم سلینا سے شادی کر کے خودکشی کرنے کا سوچتے؟ 5-10 منٹ ہی تو اوپر ہیں۔ مہرماں کا اسے بات کرنے کا اپنا ہی انداز تھا، حق جتانا، پیار بھرا اور بے پناہ مان کے وہ اس کا ہر جملہ برداشت کرے گا، ہر روب جھیلے گا۔ یوں روزانہ 5-5 منٹ کر کے جان نکالتی ہو، یہی لگتا ہے نہیں آؤ گی؟ وہ بے بسی سے بولا تو مہرماں کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ تو کیا ہوا؟ اگر ایک دن بھی نہ آئی تو کیا ہوگا؟ وہ لاپرواہی کا لبادہ اوڑھ کر بے نیاز بنتے پوچھا تو وہ عین اس کے سامنے آ گیا۔ مہرماں رکی، وہ سنجیدہ تھا۔ تو سانس نہیں آئے گی یار؟ مہرماں کے دل کو کچھ ہوا تو اس کی نگاہوں میں الجھی نظروں کو تیزی سے پھیرتی اس کا مذاق اڑانے لگی۔ ہاں، لگتا ہے دل والے دیکھ ہی لی ہے تم نے۔ یعنی تم سمجھ رہی ہو میں ڈائیلاگ جھاڑ رہا ہوں؟ طلال کو صدمہ ہوا تو مہرماں کو ضبط کے باوجود بھی ہنسی آ گئی۔ نہ کیا کرو طلال، قسم سے ایسے مر جانے اور سانس نہ آنے والے جملے مجھے فلمی ڈائیلاگ ہی لگتے ہیں۔ اور ہاں چیف، میں نے دل میں کہہ لیا ہے۔ اونچی آواز میں کہتی تو تم مائنڈ کر جاتے۔ بڑی معصومیت سے اپنا احسان جتایا تو وہ دانت پیس کر پاؤں پٹک کر چلا گیا۔ مہرماں کی ہنسی اور قدموں کی چاپ اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ مبین افندی جوان بیٹیوں کے باپ، عمر کے اس دور میں تھے کہ ہر فیصلہ، ہر بات بلا جھجک اگلے بندے تک پہنچا دیتے۔ مگر آغا ذوالفقار افندی کے اسٹڈی روم میں داخل ہوئے تو ان کے دل میں خفیف سے خوف کی لہر بھی تھی۔ اور ان کی بیوی سائقہ، اگر اسے پتہ چلتا کہ مبین افندی کون سے گڑے مردے اکھاڑ کے باپ کے پاس جا رہے ہیں تو وہ زنجیر بن کے شوہر کے قدموں میں پڑ جاتی۔ سلام دعا ہو گئی، ادھر ادھر کی ہلکی پھلکی باتیں، پھر آغا جان اپنی کتاب میں مگن ہو گئے۔ ہمیشہ کی طرح اصولاً اب مبین افندی کو اٹھ کر چلے جانا چاہیے تھا۔ 5 منٹ گزرے، 8، 10، 15ویں منٹ اور 99 صفحے پر پہنچ کر انہوں نے کتاب پر سے نظر ہٹائی اور چشمے کے اوپر سے گھور کر اپنے لختے جگر کو دیکھا۔ وہ گڑبڑائے۔ جی آغا جی، کیا میں نے کچھ کہا؟ انہوں نے کمال تحمل سے پوچھا۔ نہیں، لیکن میں نے شاید سمجھا۔ آغا جان نے کتاب سے صفحے کا کونا موڑ کر بند کیا اور ایک طرف رکھتے سیدھے سباؤ بولے، اب تم وہ بولو جو کہنے آئے ہو۔ بہت گفتگو ہو گئی، بزبان خاموشی۔ ان کا لب و لہجہ پررعب تھا۔ وہ ہچکچائے۔ میں ڈر رہا تھا آغا جان، شاید آپ میری بات پسند نہ کریں۔ تم کہو مبین افندی، مجھ میں ابھی حوصلہ ہے ہر بات سننے اور برداشت کرنے کا۔ وہ اپنے مخصوص پرتنفر انداز میں بولے۔ ذرا سا رکے اور پھر گویا اپنی برداشت کی مثال دیتے دوبارہ اضافہ کیا، اپنے بیٹوں کو کھونے کے بعد بھی آغا ذوالفقار افندی وہیں کھڑا ہے، نہ گرا ہے اور نہ جھکا ہے۔ مبین افندی کئی ثانیوں تک ان کے دھیمے مگر مضبوط اور گھن گرج والے لہجے کے زیر اثر رہے، پھر بے اختیار بولے، اللہ آپ پر کبھی وہ وقت نہ لائے آغا جان، مگر اللہ لایا کرتا ہے۔ وہ ہمارے بیچ ہی دونوں کو پھیر پھیر کر لاتا ہے۔ وہ ہمارے بیچ ہی دنوں کو پھیر پھیر کر لاتا ہے۔ زبردست کو ایک نہ ایک دن زیر دست ہونا پڑتا ہے، مگر وہ نہیں جانتے جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہو۔ سیدھی اور صاف بات کرو مبین، ہمیں یہ گھماؤ پھیر پسند نہیں، انہوں نے سپاٹ انداز میں کہا۔ تو اپنی زندگی کی ہمت مجتمع کرتے مبین افندی نے کہہ ہی دیا، اور اگر آپ کا ایک بیٹا آپ کے پاس لوٹنا چاہے تو؟ لمحہ بھر کو مبین افندی کو لگا جیسے آغا جان کا وجود کپ کپایا ہو۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی چمکی۔ فاران؟ 14 سال بعد یہ نام ان کے ہونٹوں سے نکلا تو دونوں ہی کے کانوں کو عجیب سا لگا۔ جی آغا جان۔ مبین افندی نے ان کے چہرے کے تاثرات کو پڑھنے کی سعی کی مگر اول لمحے کی بے اختیاری کے بعد وہاں پھر سے وہی ہمیشہ والا پتھریلا پن نمایاں تھا۔ اچھا، عقل ٹوٹ گئی اس کی؟ بے حد تمسخر سے انہوں نے پوچھا۔ مبین چند ثانیوں کی خاموشی، جیسے کوئی بے حد پر اثر الفاظ ڈھونڈ رہے اور آخرکار فتح یاب بھی رہے۔ اس کے پاس آپ کا پوتا ہے آغا جان، آپ کا وارث، آپ کی آئندہ نسل کا امین۔ آغا جان سنسی کیفیت میں انہیں دیکھے گئے، پھر بات سنے بنا اٹھ کر باہر نکل گئے۔ مبین افندی بے بس بیٹھے رہ گئے۔ کیا ہی جنگل میں آگ اس تیزی سے پھیلتی ہوگی جتنی تیزی سے یہ خبر اس کے دوستوں میں پھیلی۔ نصیر قاضی تو تھا ہی، کاشف اور مبشر بھی اسے سمجھانے آئے اور اگلے کئی گھنٹوں تک سر کھپاتے رہے۔ آخر میں اسی کی بات رہی، میں مر جاؤں گا یار، میرے دل پر میرا اختیار نہیں۔ وہ چلا اٹھا۔ اسے پرواہ نہیں تھی ان میں سے کوئی اس کے متعلق کیا سوچتا۔ وہ تینوں ہکا بکا تھے، بلکہ نصیر قاضی نے تو سر ہی تھام لیا۔ اسے کیا خبر تھی کچھ گھنٹوں کی تفریح میں وہ اپنا یار کھو بیٹھے گا، اور اس کے بابا جان، ان کا جاہو جلال، اگر انہیں پتہ چلا کہ نصیر قاضی ان کے بیٹے کو
گھنگرو چھنکاتی راہوں پر لے گیا تھا تو اس کی کھال میں بھس بھروانے سے بھی نہ ہچکچاتے۔ اپنے دل پر تھوڑا کنٹرول کرو وقار، بے اختیاری انسان کو بڑا ذلیل کرواتی ہے، اور دل کی مانو گے تو ہر چمکتی چیز کو کوسنا ہی اور دل کی مانو گے تو ہر چمکتی چیز کو سونا ہی بتائے گا۔ یہ تو دماغ ہے جو صحیح غلط کا فیصلہ بھی صحیح کرتا ہے، سو اپنے دماغ سے کام لو۔ مبشر بڑا عملی بندہ تھا، بڑی جمع تفریق کر کے فیصلہ کرنے والا، سنجیدگی سے بولا۔ مجھے اس کا پتہ چلانا ہے اور ہر حال میں۔ وہ باری باری تینوں کا دیکھتے قطعیت سے بولا۔ یک طرفہ محبت کا شکار ہو تم وقار، اس کی کوئی دلچسپی ہوتی تو وہ دنیا کی بھیڑ میں گم نہ ہوتی۔ نصیر نے اسے بھی باز رکھنا چاہا۔ اسے بھی تم لوگوں کی طرح میرے خاندان، میرے عزت اور مرتبے کی فکر تھی۔ میں نے کہا بھی میں سب سنبھال لوں گا۔ وہ اپنے بال نوچنے کو تھا۔ وہ عقل مند ہے وقار، جانتی ہے مستقبل میں کیسا طوفان آئے گا تمہارے فیصلے سے۔ یہ سب اچھا صرف اس وقت تک ہے جب تک بابا جان کو پتہ نہیں چل جاتا، کاشف نے دھیمے انداز میں کہا۔ تو مجھے صرف اس کا پتہ کروا کر دو کاشف، میں ہر بات سنبھال لوں گا۔ وہ مرد ہی کیا جو طوفان کا مقابلہ نہ کر سکے؟ وہ اپنی بات میں اٹل تھا، کاشف کچھ نہیں کرے گا۔ نصیر قاضی نے کسی فیصلے پر پہنچتے قطعی انداز میں کہا تو وہ چونک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی جو میں تجھے وہاں لے گیا، مگر بس میں مزید کسی گناہ کا بوجھ اپنے سر نہیں لینا چاہتا۔ ہم میں سے کوئی بھی اس معاملے میں تیرا ساتھ نہیں دے گا۔ اس کے تاثرات پتھریلے تھے۔ وقار افندی کی کن پٹیاں تپ گئیں۔ گناہ نہیں ہے یہ، نیکی ہوگی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی گانا گاتی ہے وہ، آواز بیچتی ہے جسم نہیں، عزت کی زندگی دینا چاہتا ہوں میں اسے۔ وہ تپش لہجے میں کہا مگر ان تینوں کو تو آغا ذوالفقار افندی نام کی تلوار اپنے سر لٹکتی دکھائی دے رہی تھی، وہ کیا خاک متاثر ہوتے؟ وقار افندی ان سے ناراض ہو کر گیا۔ کاشف اچھی طرح ضرب البائی کے نئے ٹھکانے سے واقف تھا، مگر ان تینوں نے طے کر لیا کہ وقار کو اس دلدل میں گرنے سے بچانے کا، سو کسی کا بھی وقار کو زرنگار کے متعلق کوئی خبر دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بھائی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں آغا جان، آپ ٹھنڈے ذہن سے سوچیں۔ سہیل افندی کم ہی آغا جان کے سامنے بولنے کی ہمت کرتے تھے، مگر مبین افندی نے انہیں ہمت دلا کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ کیا سوچوں سہیل؟ وہ مجھے سوچنے کے قابل چھوڑ کر کب گیا ہے؟ ان کا لہجہ جلتا ہوا سا تھا۔ بچوں سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں آغا جان، بڑے ہمیشہ انہیں معاف کرتے آئے ہیں، مبین افندی نے سنجیدگی سے کہا۔ غلطی اور گناہ میں فرق ہوتا ہے مبین۔ انہوں نے تنبیہی نظروں سے بیٹے کو دیکھا، پھر جتانے والے انداز میں اضافہ کیا۔ والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ میں شامل ہوتی ہے۔ وہ معافی مانگ رہا ہے آغا جان۔ ہر غلطی کی تلافی معافی نہیں ہوتی، گستاخی معاف آغا جان۔ اب بیٹے سے تاوان بھروائیں گے؟ مبین افندی نے دبے لفظوں میں انہیں احساس دلانا چاہا تو وہ گرج کر بولے۔ تاوان کی بات کرتے ہو تم لوگ؟ تاوان تو میں نے بھرا ہے، ایک زندگی کا تاوان۔ وہ کیا تاوان ادا کریں گے؟ ان کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ سہیل افندی تو چپ رہے، مگر مبین افندی نے تھوڑی ہمت کی۔ وہ شدید بیمار ہے آغا جان، اور شرمندہ بھی۔ آغا جان خاموش رہے۔ پھر آپ یہ بھی تو سوچیں، اس کے پاس اس گھر کا وارث ہے، آپ کی نسل کا نام لیوا۔ یہ بیٹیاں تو پرائے گھروں کو چلے جانے والی ہیں۔ مبین افندی نے نرمی سے ان کے مزاج کو دوسروں کی طرف لگانے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے کہ تم اس تمام جائیداد میں کوئی اور حصہ داری کا دعویٰ دار لے کر آ جاؤ۔ سہیل افندی کو دور کی کوڑی سوجی تو وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ اور کون؟ آپ جانتے ہیں آغا جان میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ وہ بھی تو آئی تھی اپنے بیٹے کو لے کر، جانشینی کا دعویٰ کرتے ہوئے۔ انہوں نے ذو معنی انداز میں کہا تو اب کی بار آغا جان نے پرسوچ انداز میں ہنکار بھرا۔ بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اور ویسے بھی آغا جان، فاران تو سمجھیں کسی کا ساتھ دینے کی سزا پائی ہے اور بس، ورنہ اس گندے کھیل سے اس کا تعلق کوئی نہیں تھا۔ مبین افندی نے ان کی برین واشنگ کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا۔ اور ویسے بھی ان طویل 14 سالوں میں آغا جان کو خود بھی احساس ہو ہی گیا تھا۔ ایک کے قصور پر دوسرے بیٹے کو محض اس کی حمایت کرنے پر انہوں نے خود سے دور کر دیا تھا۔ بہرحال غلطی تو اس کی بھی بڑی تھی۔ مجھ سے مخالفت میں دلائل دیے اس نے۔ اگر اس نے تاوان میں 14 سال بھرے ہیں تو میں نے اپنی شریک کے حیات کی زندگی۔ وہ تلخی سے بولے۔ چند لمحے توقف کیا، پھر گہری سانس بھرتے بولے۔ وقت نکال کر رابطہ کریں گے اس سے، فی الحال تو میرا ذہن تیار نہیں۔ اور مبین افندی کے لیے اتنا بھی کافی تھا۔ سہیل افندی کھل کر مسکرائے۔ صلح کا نکارہ بج چکا، اب محض چند ریشمی پردے سرکنے باقی تھے، تمام نظارے بالکل صاف دکھائی دینے والے تھے۔
تائی جان کو علم ہوا تو پہلے تو وہ سکتے میں آ گئیں، پھر گویا حواس میں لوٹتے ہوئے شوہر سے الجھنے لگیں۔ دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا مبین، خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں آپ۔ انہوں نے ہلکا سا گھور کر اپنی شریک حیات کو دیکھا۔ اس میں دماغ کی خرابی والی بات کہاں سے نظر آ گئی تمہیں؟ ارے، بے اختیار تیز لہجے میں کہتے، جیسے انہوں نے اپنے لب و لہجے پر قابو رکھا، اتنی بڑی جائیداد، بزنس ہے اور آپ زمین کھود کھود کر حصے دار نکال رہے ہیں۔ دماغ تو تمہارا خراب ہے سائقہ، انہوں نے تلخی سے کہا۔ اب کیا بیٹیوں کو جہیز میں دو گی؟ یہ جائیداد اور بزنس؟ لمحہ بھر کو وہ لاجواب ہوئیں۔ ہماری جگہیں داماد سنبھالیں گے کیا؟ اور ویسے بھی اسے جائیداد یا بزنس کا لالچ ہوتا تو 14 سال لاتعلقی میں نہ گزارتا۔ خالی ہاتھ گیا تھا اس گھر سے، بیوی اور بیٹے کے ساتھ۔ اس کی خاموشی کی قدر کرو، عیاشی تو ہم نے کی ہے 14 سال اس کے حصے پر بھی۔ مبین آفندی جذباتی ہونے لگے تو سائقہ بھی قائل سی ہو گئیں۔ یہ تو ہے ویسے، اس کا بیٹا جوان ہے، اب نیا خون ہے، سہارا بنے گا باپ کا، دادا کا، اور ویسے بھی ہم کون سا سب اس کے حوالے کر کے خود فارغ بیٹھنے والے ہیں۔ بس دل کو تقویت ہو جائے گی کہ کوئی ہے جو آگے بھی یہ سلسلہ چلاتا رہے گا۔ وہ بے حد سنجیدگی سے کہہ رہے تھے، اللہ کی مصلحت اللہ ہی جانتا ہے کہ دونوں بھائی بیٹے کے لیے ترستے تھے مگر دونوں ہی بیٹیوں کے باپ بنے۔ ان کی قسمت میں اولاد نرینہ لکھی ہی نہ تھی، اور جو ماں باپ کا دل دکھا کر گئے ان کو کیسے رنگ لگائے اللہ تعالیٰ نے۔ تائی جان نے آہ سی بھری تو انہوں نے تنبیہی نگاہوں سے بیوی کو دیکھا۔ کفر مت بولو، والدین کا دل دکھانے والوں کو اللہ رنگ لگایا نہیں مگر دکھایا ضرور کرتا ہے، وہ بھی دنیا کے رنگ۔ 14 سال تمہیں کیا معلوم کتنی ٹھوکریں کھائی ہوں اس نے۔ ہاں تو ماں باپ کا دل دکھانے کی سزا تو بھگتنی ہی ہوگی نا، وہ جھٹ سے بولی تھیں۔ مبین آفندی نے دائیں بائیں سر ہلائے اور ہنس دیے۔ تم عورتیں بھی نا، ابھی تو تمہیں ان کے رنگ برنگی زندگی نظر آ رہی تھی، ساتھ ہی لڑک کے سزا پر آ گئیں۔ تائی جان جھیپ سی گئیں۔ ہاں تو غلط کہا کیا؟ بیٹے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں نا۔ چلو اب ایک بیٹا آ رہا ہے نا، تم لوگوں کا شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ وہ مسکرا کر بولے تو تائی جان نے گہری سانس بھری۔ اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ آنے والا وقت کسی کے لیے کیا لانے والا ہے۔ بھٹے کھاتے دونوں کیمپس کی لہر کے ساتھ ساتھ چلتی ایک دوسرے کی سنگت میں مطمئن اور خوش و خرم تھے۔ آنٹی آئی نہیں سیالکوٹ سے؟ مہرماں نے پوچھا۔ کل کا پروگرام طے ہوا ہے، اب دیکھو بڑے عرصے کے بعد گئی ہیں، ماموں کی طرف تو کچھ زیادہ ہی دن لگ گئے ان کا، طلال مسکراتے بتا رہا تھا۔ وہ دونوں نہر کے کنارے گھاس پر بیٹھ گئے تھے۔ پتہ ہے میں نے امی سے بات کر لی تمہارے پرپوزل کی، مہرماں کے چہرے پر رنگین سی لہر دوڑی۔ ہلکے سے شرمیلے پن کے ساتھ بتایا تو وہ خوش ہو گیا۔ دیٹس گریٹ، پھر بے تابی سے پوچھنے لگا، کیا کہا انہوں نے؟ بھئی یہ تو اب تمام رشتوں پر غور کر کے ہی فائنل ہوگا، تم چکر لگا لینا اپنی امی کے ساتھ۔ مہرماں نے بے نیازی کا مظاہرہ کیا تو وہ کہکا لگا بیٹھا، کتنی خوش فہم ہوتی ہو تم لڑکیاں بھی نا، ایسے کون سے رشتے لائن میں کھڑے ہیں؟ او ہو مسٹر، کسی وہم میں مت رہنا، وہ چمک کر بولی۔ پھر تفاخرانہ بتایا، میرا بھی ایک کزن آ رہا ہے۔ چچوں کی ملیاں سے؟ طلال نے بھول پن سے طنز کیا تو وہ اسے گھور کر جلانے والے انداز میں بولی، جی نہیں، شارجہ سے۔ ابھی پیدا ہوا ہے کیا؟ ہاں 28 سال کا ہے، مہرماں ڈھٹائی سے ہنسی۔ اچھا، طلال نے سر کھجاتے ہوئے معصومیت سے پوچھا، عمر تھوڑی سی زیادہ نہیں بتا دی تم نے؟ دراصل ریڈی میڈ ہے، وہ ابھی سنجیدہ نہیں تھی۔ شٹ اپ، طلال ہنستے ہوئے بولا، واقعی ہمارے لیے تو ریڈی میڈ ہی ہوگا، 14 سال ہوئے اسے یہاں سے گئے ہوئے، اب ایک دم سے دیکھیں گے تو 28 والا ہوگا۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے بولی، مگر سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ اچانک سے اتنا بڑا کزن آ کہاں سے گیا؟ طلال نے کھایا ہوا بھٹا شاپر میں ڈال کر ایک طرف رکھتے عالمانہ سوال کیا۔ بتایا تو ہے ریڈی میڈ ہے اور شارجہ سے امپورٹ ہو کر آ رہا ہے۔ پہلے تو تم نے ذکر نہیں کیا۔ پہلے بتانے کو کچھ تھا بھی نہیں، کیونکہ ان سے کوئی رابطہ نہ تھا اور نہ ہی دوبارہ سے صلح صفائی کا ارادہ۔ یہ تو ابھی چچا جان نے خود رابطہ کیا، آقا جان سے معافی مانگی اور واپسی کی اجازت بھی، مہربان نے مختصر بتایا۔ پھر اسے دیکھتے شرارت سے بولی، لہٰذا تم جلدی سے اپنا پروپوزل بھیج دو کیونکہ ماں بدولت اب ایک ہینڈسم اور ڈیشنگ قسم کے کزن کی کزن بن چکی ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، طلال کا کہکا کئی گردنوں کو ان کی طرف موڑ گیا۔ مہربان نے خجل ہو کر کھایا ہوا بھٹا اسے دے مارا، جو اس نے دونوں ہاتھوں سے کامیابی سے کیچ کر لیا۔ یہ 2 خصوصیات تم نے اپنے پاس سے ہی لگا لی ہیں، وہ مذاق اڑا رہا تھا۔ میرے چچا بہت ڈیشنگ سمیشنگ تھے، ان کی جوانی کی تصویر دیکھ رکھی ہے میں نے، بیٹا بھی ویسا ہی ہوگا نا، مہرماں اترا کر بولی۔ پھر اضافہ بھی کیا، وہ بھی من چاہا، بھئی خوبصورتی تو ہمیں وراثت میں ملی ہے۔ سورج کی کرنیں پانی کی لہروں سے منعکس ہو کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں، یوں معصوم سے تفاخر کے ساتھ مسکراتی واقعی کوئی شے لگ رہی تھی۔ طلال کا جی چاہا اسے اٹھا کر دل میں رکھ لے
او ہیلو، مہرمان نے اس کی نظروں کے سامنے چٹکی بجائی۔ کدھر کھو گئے ہو؟ اس کی نظروں کے بے خودی کو محسوس کرتے وہ مسکراہٹ دبا کر پوچھ رہی تھی۔ طلال نے گہری سانس بھرتے سفیدے کے بلند درختوں پر نگاہ ڈالی اور سادگی سے بولا، ایسے ہی سوچ رہا تھا، اتنے سفید جھوٹ بولتے ہوئے لڑکیوں کا دل نہیں گھبراتا۔ وہ جو کچھ اور سننے کے لیے سراپا اشتیاق بنی تھی، فائل اٹھا کر اسے مارنے لگی تو وہ پھرتی سے اٹھ کر بھاگا۔ وہ بڑبڑاتے اپنا بیگ شانے پر ڈالتی کپڑے جھاڑنے لگی تھی۔ گلے شکوے، معافی تلافی سب ہو چکا۔ آپ کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے میرے پاس آغا جان۔ فرحان افندی کی آواز جوش و خروش سے کپکپا رہی تھی۔ آؤ گے تو سب سرپرائز دیکھ لیں گے ہم۔ آغا جان اسکائی پر دکھائی دیتے فرحان افندی پر پیاسی نظریں جمائے بظاہر بڑے روب داب سے بولے، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ 14 سال لختے جگر کو دیکھا تو تمام گلے شکوے دم توڑ گئے تھے۔ میرا پوتا کہاں ہے؟ اسے بھی بتا رکھا ہے ہمارے بارے میں یا نہیں؟ جی آغا جان، سب پتا ہے اسے، ابھی جاب پر گیا ہوا ہے، آئے گا تو بات کرواؤں گا آپ سے۔ اب چھوڑو جاب واب، ہمارے تو پرکھوں میں سے کسی نے نوکری نہیں کی، وہ ناپسندیدگی سے بولے تو فرحان افندی مسکرا دیے۔ جو آپ کا حکم آغا جان، ویسے بھی اب تو سب وائنڈ اپ کرنا ہے یہاں سے، آپ حکم کریں کب حاضر ہو جاؤں۔ وہ جذباتی ہوئے تو آغا جان کا پتھر دل بھی پگھلنے لگا، مگر باپ تھے، ماں نہیں جو دل کا بھید ظاہر کر دیتے۔ اڑ کر تو نہیں آؤ گے ظاہر ہے، سب کام ختم کرو وہاں سے اور آ جاؤ، بہت کاٹ لی جلاوطنی۔ ٹھیک ہے آقا جان۔ وہ خوش تھے، بے حد خوش۔ گردش دورہ نے انہیں پہلے سے کمزور کر دیا تھا اور کچھ جگر کا عارضہ جان کا دشمن ہو رہا تھا۔ اور سمرا کہاں ہے؟ آغا جان کے اچانک سوال پر خاموش ہو گئے، پھر دھیمے لہجے میں بولے، یہی ہے آغا جان، کچن میں، موہد آنے والا ہے تو کھانا بنا رہی ہے شاید، اس کا دل نہیں چاہا راضی نامے کو۔ فرحان افندی آغا جان نے طنز بھرا ہنکار بھرا، وہ جلدی سے بولے، نہیں نہیں آغا جان، ایسی بات نہیں، بس ماں ہے نا تو اسے اپنا دکھ بھلائے نہیں بھولتا۔ ہم نے تو اسے سزا نہیں دی تھی، اس نے تو تمہاری سزا بھگتی، تمہارے جرم کی سزا پائی۔ جی آغا جان۔ وہ چپ سے ہو گئے۔ مبین افندی اور سہیل افندی فی الوقت ایک طرف خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے آغا جان، دکھوں کو تمام عمر بچوں کی مانند سینے سے لگا کر رکھتی ہیں۔ ہم وہاں سے نکلے تو موہد کو نمونیا ہو گیا، بے حد دکھی لہجے میں کہتے تھم سے گئے۔ تینوں نفوس دم سادے متوجہ تھے۔ پھر آغا جان نے سرسراتے لہجے میں پوچھا، لاڈلے پوتے کی یاد اور اس کی معصوم شکل نے اچانک ہی سینے پر ہاتھ مارا تھا، ان کا لاڈلا راج دلارا۔ انہیں یاد آیا کتنا پیارا ہوا کرتا تھا وہ انہیں اکلوتا پوتا۔ پھر باوجود علاج کے نمونیا بگڑتا چلا گیا آغا جان۔ انہوں نے سائڈ پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ دونوں بھائیوں نے فرحان افندی کے لہجے کی نمی کو بخوبی محسوس کیا تھا، اور دم بخود بیٹھے آغا جان نے تو دل سے خالی ہاتھ کب کھڑتے نکلنے والے آدمی نے کیسے اسپتالوں میں دھکے کھائے ہوں گے۔ بہرحال وہ ماں ہے، وہ دکھ بھول نہیں پاتی، میں تو سمجھاتا رہتا ہوں اس کو، باقی سب باتیں آ کر ہوں گی آغا جان، میں تفصیل میں جانے کی ہمت نہیں پاتا خود میں، مگر آپ کو وعدہ کرنا ہوگا آغا جان کہ اب آپ ہمیں نہیں ٹھکرائیں گے۔ بہت جدائی سہ لی ہم نے، اب ہم آپ کو کھونا نہیں چاہتے، ماں تو کھو دی میں نے۔ وہ بے پناہ جذباتی ہو کر رو دیے تھے۔ اکیلا آدمی جو برسوں سے دنیا کے نہ جانے کیسے حالات سے نبرد آزما رہا تھا، اور اب ہمت جواب دے گئی تھی اس کی۔ ٹھیک ہے، پھر بات ہوگی، فوراً واپسی کی تیاری پکڑو۔ آغا جان نے تیزی سے بات سمیٹی تو وہ آزردگی سے مسکرا دیے۔ آغا جان کو ان کی مسکراہٹ اور تاثرات سے عجیب سا تاثر محسوس ہوا، مگر وہ لمحہ بھر کی بات تھی۔ وہ اب دونوں بھائیوں سے گفتگو میں مصروف تھے اور آغا جان ایک طرف بیٹھ کر ان کے چہرے پر نظریں جمائے اپنی برسوں کی پیاس بجھانے میں۔ وہ تھکا ہوا تھا۔ جب گھر پہنچا، ماما سے سلام دعا ہوئی، تازہ دم ہو کر بابا جان سے حالات معلوم کیے تو انہوں نے ابرو سے ماما کی طرف اشارہ کر دیا۔ کیا بات ہے؟ دونوں چھاؤنیوں میں خاموشی ہے آج تو، مسکراہٹ دباتے اونچی آواز میں بولا تو سویٹ ڈش کا ڈونگا نکال کر آتی سمرا آنکھوں میں پھر سے نمی اترنے لگی۔ انہوں نے ڈونگا میز کے وسط میں رکھا، کرسی پر بے دم سی گری اور میز پر سر ٹکا کر رونے لگی۔ فرحان افندی کے ہونٹ بھینچے، آنکھوں میں لالی سی اترنے لگی۔ موہد کا تو مانو دل ہی کچل ڈالا ہو کسی نے۔ پھرتی سے اٹھ کر سمرا کی طرف بڑھا، ماما کیا ہو گیا، کیوں رو رہی ہیں؟ میں تو یوں ہی بکواس کر رہا تھا، آئی ایم سوری۔ جھک کر انہیں باہوں کے گھیرے میں لیے وہ پریشان سا تھا۔ تمہارا قصور نہیں ہے بچے، یہ کسی اور ہی کے دکھ کو رو رہی ہے۔ فرحان قدرے ناراضی سے اسے شرمندگی کے حصار سے نکالتے سمرا کو دیکھ رہے تھے۔ میں ساری عمر بھی اپنے دکھوں کو روں تو اس کی تکلیف میرے دل سے نہیں جائے گی فرحان، وہ بھیگا چہرہ اٹھا کر روتے ہوئے بولی تو موہد نے لب کھینچ لیے، پھر بے چینی سے پوچھا، کیا ہوا ماما، آپ بتائیں بابا جان۔ اس کا رخ سخن فرحان کی جانب تھا جو کڑی نظروں سے سمرا کو دیکھ رہے تھے۔ کھانے کی میز پر
بے برکتی پھیلا رہی ہو۔ اچھی بات ہوگی جو سب رزق کو چھوڑ کر اٹھ جائیں گے۔ ماما روئی کیوں ہیں بابا جان؟ موہت کے لہجے میں ضد کا عنصر واضح تھا۔ یہ کوئی عام سی بات تو نہ تھی کہ سمرا یوں بے بسی سے رو دیتی اور فرحان آفندی بوکھلانے اور پریشان ہو کر انہیں چپ کروانے کے انہیں مزید ڈانٹتے۔ کچھ تو گڑبڑ تھی معاملے میں۔ اوفو یار تم بھی نہ، کھانا کھا لو پہلے پھر بات کرتے ہیں، وہ جھلا کر کہتے تنبیہی نظروں سے سمرا کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں بھی فوراً ہی احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے غلط موقع پر غلط رد عمل دیا ہے، سو فوراً ہی دوپٹے سے منہ پوچھتے خود کو نارمل کرنے لگیں۔ موہت کو علم تھا اب فرحان آفندی نے کہہ دیا کہ کھانے کے بعد بات ہوگی تو وہ جتنا بھی اصرار کر لیتا اب بات کرنا کھانے کے بعد ہی ممکن تھا۔ اس کے بعد لاکھ سمرا نے مسکرا کر بصد اصرار ہر ڈش اس کے آگے کی، مگر وہ بھوک اڑ جانے کے باعث تھوڑا ہی کھانا کھا پایا تھا، حالانکہ ہر ڈش اس کی پسندیدہ تھی۔ کھانے کے بعد سمرا برتن اٹھانے لگیں تو ہمیشہ کی طرح تھکے ہونے کے اور سمرا کے منع کرنے کے باوجود موہت نے اس کام میں ان کی مدد کی۔ وہ جلد از جلد سمرا کی آزردگی اور پریشانی کا ماخذ جاننا چاہتا تھا۔ میں اور تمہاری ماما اسٹڈی میں بیٹھتے ہیں، تم ذرا مزیدار سی کریم کافی تو بنا کر لاؤ۔ بابا جان پرسکون تھے، سمرا کے برعکس وہ قطعاً پریشان نظر نہیں آتے تھے۔ وہ بے بسی سے سمرا کو دیکھنے لگا تو وہ نظریں چرا گئیں۔ بھئی تمہاری جیسی کافی تو تمہاری ماما بھی نہیں بنا سکتی۔ وہ توصیفی انداز میں اس کا شانہ تھپتھپا کر محبت سے بولے اور اسٹڈی کی طرف بڑھے تو سمرا کو اس نے مرے قدموں سے ان کے پیچھے جاتے دیکھا۔ گہری سانس بھرتا کچن میں چلا آیا، پھر پانی بوائل کرتے، کافی پھینٹتے اور کافی بنا کر اس میں کریم ڈالتے۔ اس نے ہر ممکنہ پریشانی کو سوچ ڈالا جو سمرا کی اس قدر دل آزاری اور رونے کا باعث بن سکتی تھی۔ پھر ایک دم سے اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ گڈ گاڈ! اس کی پریشانی کو گرم لہر چھو کر گزری۔ کہیں بابا کی بیماری سے متعلق تو کوئی بات نہیں؟ دل کی گہرائی میں کہیں ڈوب کر ابھرا، واقعی یہی بات ہوگی، وگرنہ بابا جان اتنے پرسکون اور ماما اتنی ٹھولی کا مظاہرہ نہ کرتی۔ اس نے جلدی سے ٹرے اٹھائی اور تیز قدموں سے اسٹڈی روم کی طرف بڑھا۔ اس کا دل اوہام اور خدشات سے بھرا ہوا تھا، مگر اسٹڈی کے باہر ہی اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ اندر سے پہلے بابا جان کا اونچا لہجہ سنائی دیا اور اس کے بعد سمرا کا۔ وہ دروازے پر دستک دے کر اندر آیا تو وہاں خاموشی چھا گئی۔ اس نے ٹرے بابا جان کی رائٹنگ ٹیبل پر رکھی اور ان دونوں کو ایک ایک مگ تھما کر اپنا ہاتھ میں لیے ماما کے پاس والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایک نظر میں ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ سمرا کی پلکیں نم تھیں، یعنی وہ پھر سے رو رہی تھیں۔ اب بتائیں کیا بات ہوئی ہے جس نے ماما کو اتنا زردہ کر دیا ہے؟ وہ براہ راست بابا جان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کافی کا گھونٹ بھر کر مسکرائے۔ بہت خوب موہت، ہمیشہ کی طرح لاجواب کافی۔ وہ بے بس سمرا کو دیکھنے لگا مگر وہ سلگتی نگاہوں سے فرحان آفندی کی طرف متوجہ تھیں۔ بات کو گھمائے مت فرحان، اتنا تو میرے جذبات کا خیال نہیں کیا، حقیقت بتاتے وقت جتنا بیٹے کا کر رہے ہیں، وہ چٹکتے ہوئے لہجے میں بولی۔ مسئلہ موہت کا نہیں تمہارا ہے سمرا، وہ سنجیدگی سے بولے۔ موہت کی تو پوری زندگی داؤ پر لگ چکی اس مسئلے میں فرحان، وہ ضبط کھو کر چلائیں اور پھر رونے لگی۔ موہت نے بوکھلا کر اپنا مگ تپائی پر رکھا اور سمرا کے ہاتھ سے بھی مگ لے رکھا تھا۔ آخر مجھے بھی تو بتائیں ماما، بابا جان بات کیا ہے؟ کیوں ماما بن رہے ہیں آپ دونوں؟ وہ جج ہو کر آ گیا تھا۔ تمہارے بابا جان ہمیں اس عقوبت خانے میں واپس لے جانا چاہتے ہیں جہاں انسانیت کے بجائے بے حسی بستی ہے، سمرا پھٹ پڑنے والے انداز میں بولی۔ سمرا، فرحان کا انداز تنبیہی تھا۔ مطلب؟ موہت الجھا۔ اس کا تو ذہن بھی اس طرف نہیں جا سکتا تھا جس طرف کا قصد فرحان آفندی کیے بیٹھے تھے۔ آقا جان سے بات ہوئی ہے میری، وہ مجھے پاکستان بلا رہے ہیں موہت، بلکہ ہم سب کو۔ انہوں نے گویا موہت کے سر پر بم پھوڑ دیا۔ سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ اس نے بے حد بے یقینی سے فرحان آفندی کا چہرہ دیکھا۔ تمام گلے شکوے دور ہو گئے ہیں، انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہے، وہ مطمئن سے بتا رہے تھے۔ مگر موہت کے ضبط کی حد اس سے زیادہ نہ تھی، طیش کے مارے مٹھیاں بھیجی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ انہوں نے معاف کر دیا ہمیں؟ معافی تو انہیں ہم سے مانگنی چاہیے تھی بابا، وہ غصے سے بولا تو فرحان اونچی آواز میں اسے ٹوک گئے تھے۔ موہت بالکل صحیح کہہ رہا ہے موہت، سمرا کی آنکھوں میں آنسو تھے، بھرائے لہجے میں بولی۔ کیسی فضول باتیں کر رہے ہو تم لوگ؟ بزرگ معافی مانگتے اچھے لگتے ہیں کیا؟ وہ جھلائے۔ ظلم کرتے بھی اچھے نہیں لگتے، سمرا چیخی تھی۔ موہت کو بھی اپنی رگوں میں خون کی بجائے تیزاب دوڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر یہ مذاق ہے تو اسے ختم کر دیں بابا جان پلیز، وہ پھٹی ہوئی آواز میں بولا تھا۔ ضبط کی تنابیں چھوٹتی محسوس ہو رہی تھیں اسے۔ مذاق نہیں ہے موہت، تم بھی اپنا ذہن کلیئر کر لو، ہم سب کچھ وائنڈ اپ کر کے پاکستان جا رہے ہیں، انہوں نے قطعی انداز میں کہا تو وہ بے اختیار غصے میں آ کر اونچی آواز میں بولنے لگا۔ نو نیور، کبھی نہیں بابا جان، میں ان ظالم لوگوں میں کبھی بھی واپس نہیں جانا چاہتا،
آپ بھول گئے ہوں گے ان کے ظلم، مگر میرا دل ان کی نفرت سے بھرا ہوا ہے، اور بس معاف کرنے والوں کو تو اللہ پسند کرتا ہے موہر۔ تو یہ انہوں نے اس رات کیوں نہیں سوچا جب ہمیں اس گھر سے نکالا تھا؟ وہ چلایا۔ اس نے آج تک فاران افندی کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، مگر آج تو جیسے خون ابل اٹھا تھا اس کا۔ آپ تو کہتے ہیں کہ میں آپ کے وجود کا حصہ ہوں بابا جان، پھر آپ نے ہماری زندگیوں کا فیصلہ اکیلے کیسے کر لیا؟ اس کا انداز زخمی اور لہجہ کرچی کرچی تھا۔ ماں کا دل بری طرح سے تڑپ اٹھا، موہر سے لپٹ کر رونے لگیں۔ فاران افندی خود کو خلا میں مولک محسوس کرنے لگے۔ کافی کے مگوں سے اٹھتا دھواں معدوم ہوتے ہوئے اب ختم ہو گیا تھا، اور ان تینوں کے پاس الفاظ بھی۔ مہرماں آج بے حد خوش تھی۔ آج اس نے یونیورسٹی سے چھٹی کی تھی، ایسے ہی خواہ مخواہ نہ دکھائی دینے والی دھول صاف کرنے کے لیے۔ حالانکہ طلال کی ماں کا شام کو آنے کا پروگرام تھا۔ ملحہ، فرزین اور تزین واپس آئیں تبھی وہ کبھی گلدان کے پھول ٹھیک کرتی تو کبھی کسی پینٹنگ کو جھاڑتی۔ بس بھی کرو مہرو، نہ تو وہ صوفے کے ہتھے پر آ کر بیٹھنے والی ہیں اور نہ ہی کسی واز یا پینٹنگ میں۔ تزین نے طنز کیا تو وہ بلا وجہ ہی ہنسی۔ آج تو کوئی بھی بات بری نہ لگ رہی تھی، اور اگر آغا جان کو طلال پسند نہ آیا تو تزین کو مہرماں کی اتنی خوشی کم ہی برداشت ہوتی تھی۔ بے دردی سے بولی تو مہرماں کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ نے کون سا طلال بھائی کو نہیں دیکھ رکھا؟ فرزین نے جلدی سے بہن کو ٹوکا تو وہ میگزین کھول کر صوفے میں دھنستے ہوئے شانے اچکا کر لاپرواہی سے بولی، میں تو آغا جان کی بات کر رہی ہوں۔ ان کی پسند اور ناپسند کے اپنے ہی پیمانے ہیں، ضروری تو نہیں اینجلینا جولی مجھے پسند ہے تو آغا جان کو بھی پسند آئے۔ تم فکر مت کرو، طلال کی فیملی کو انوائٹ کر لینا ہی آغا جان کی عادی پسندیدگی کی علامت ہے۔ مہرماں نے سنجیدگی سے اسے جواب دیا تو وہ سر جھٹک کر میگزین کھنگالنے لگی۔ ہم عمر ہونے کی وجہ سے وہ اکثر و بیشتر مہرماں کے مد مقابل رہتی تھی۔ شام کو نہ صرف طلال کی ماما، بڑا بھائی اور بھائی آئے بلکہ طلال بھی ساتھ ہی تھا۔ ہلکی پھلکی کڑھائی سے مزین شیفون کی زرد اور مہرون قمیص اور ٹراؤزر میں ملبوس شیفون کے دوپٹے کو سلیقے سے سر پر اوڑھے مہرماں آنکھوں میں محض کاجل کی لائنیں کھینچتے ہوئے بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ گالوں پر جھلکتی سرخی آج لشان کو مات دے رہی تھی۔ آپی ماشاءاللہ، آپ کو تو آج کسی میک اپ کی ضرورت ہی نہیں، فرزین نے بے ساختہ شائستہ انداز میں کہا تو ملحہ نے چڑچڑ بہن کو چوم لیا۔ اف وہ مزید لال پڑنے لگی، ہاتھوں سے رگڑ کر چہرے پر لکھی محبت کی تحریر گویا صاف کرنے کی کوشش کی۔ ایک تو میں پہلے ہی نروس ہوں، اوپر سے تم دونوں مجھے کنفیوز کر رہی ہو، اور تیسرا طلال صاحب بھی آ کر بر دکھاوے کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ تزین نے بالوں کو کیچر میں جکڑتے لقمہ دیا۔ ہاں، اسے پتہ نہیں کیا سوجی، میں نے منع بھی کیا تھا آنے سے۔ مہرماں الجھی۔ فرزین ہنسنے لگی، تو آغا جان سے کیسے ملاقات ہوتی پھر؟ ہاں یہ بھی ہے، وہ واقعی الجھی ہوئی تھی۔ تزین نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا اور جتانے والے انداز میں بولی، یونیورسٹی فیلو ہو تم لوگ، سارا دن گپے لگاتے گزر جاتا ہے، پسند کر کے گھر بلایا ہے اسے، اب یہ شرما شری کا ڈرامہ کیسا؟ مہرماں کے کمرے میں ایک دم سے خاموشی پھیلی، تیز ہوا سناٹے سے مہرماں کو چھو کر گزر گئی تھی۔ آپی، آپ بات کو ہمیشہ سیریسلی لے لیتی ہیں، مذاق کر رہے ہیں ہم۔ فرزین نے گھبرا کر بات پلٹنے کی کوشش کی مگر وہ یوں ہی لبوں پر استہزائیہ سی مسکراہٹ لیے نکل گئی۔ میں ذرا ڈرائنگ روم کی صورتحال کا جائزہ لے لوں۔ فرمین بیچاری خواہ مخواہ چور بن گئی تھی، بہانے سے کمرے سے نکلنے لگی تو ملحہ بھی اس کے ساتھ ہی چل پڑی۔ تزین کی باتوں نے حقیقتاً مہرماں کو دھچکا لگایا تھا۔ ایسا کوئی اعتراض تو امی ابو آغا جان نے بھی نہیں اٹھایا تھا۔ ہاں یہ ضرور صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اگر طلال اور اس کا خاندان گھر میں کسی کو پسند نہ آئے تو مہرماں اعتراض یا احتجاج کا حق نہیں رکھتی تھی، مگر یہ تزین، مہرماں کا دل سلگا۔ یہ ہمیشہ سے ایسی ہی جل ککڑی۔ وہ چڑ کر سوچتی آئینے میں اپنا جائزہ لینے لگی۔ جب ڈرائنگ روم سے اس کا بلاوا آیا تو وہ بہت گھبراہٹ کا شکار تھی۔ سب کے بیچ طلال کے سامنے، آپ بے فکر رہیں، آغا جان انہیں اسٹڈی میں لے گئے ہیں۔ ملحہ نے اس کی مشکل آسان کی تو اس نے اطمینان کی سانس لی۔ آپ بے فکر رہیں، آغا جان انہیں اسٹڈی میں لے گئے ہیں۔ ملحہ نے اس کی مشکل آسان کی تو اس نے اطمینان کی سانس لی۔ اس نے اندر جا کر طلال کی فیملی کو سلام کیا۔ بڑی پروقار سی طلال کی ماما اور ماڈرن سی بھابی۔ مہرماں نے پہلے ہی نظر میں تزین کو عین طلال کے ماما کے پہلو میں بیٹھے دیکھ لیا تھا۔ اب چائے دائی جان کی تنبیہی نظریں ہوں یا چچی جان کی، مہرماں کو چائے پیش کرنے کے بعد سامنے صوفے پر تائی جان کے پاس بیٹھنا پڑا، جبکہ تزین مسکرا کر ایک طرف رکھے صوفے پر بیٹھی طلال کی بھابی نتاشا سے باتوں میں یوں مصروف ہو گئی جیسے پتہ نہیں کب کی دوستی ہو۔ طلال کی ماما کی باتوں سے مہرماں کے لیے ان کی پسندیدگی ظاہر تھی، جبکہ بلال بھائی کبھی کبھار مسکراتے ہوئے کچھ بات کر لیتے، مگر بھابی نتاشا تو جیسے قسم کھا کر آئی تھی کہ مہرماں سے کوئی بات نہیں پوچھے گی۔
وہ تو گویا یہاں آئی ہی تزین سے گفتگو کرنے تھی، مگر فی الوقت تو مہرماں کو طلال کی ماما کی اپنائیت بھری باتیں اچھی لگ رہی تھیں۔ جاتے ہوئے طلال کی ماما نے اس کے ہاتھ پہ ہزار ہزار کے اچھے خاصے نوٹ رکھ دیے تھے۔ میرا بیٹا دبئی سے آنے والا ہے، جو بھی رسم ہوگی اس کے آنے کے بعد طے ہوگی، فی الوقت آپ زبان پہ اعتبار کریں۔ آغا جان نے کہا تھا۔ انہیں طلال سے مل کر مایوسی نہ ہوئی تھی، تایا جان اور چچا جان بھی مطمئن تھے۔ واہ واہ، آپ ہی بڑی امیر ہو گئی ہو۔ ان کے جانے کے بعد ملاحہ نے مہرماں کو چھیڑا تھا۔ میں تو اتنی دعائیں مانگ رہی تھی کہ آغا جان ہاں کہہ دیں بس۔ فرزین بھی خوش تھی۔ مہرماں نے بڑی خوشی اور ترنگ میں آ کر دونوں کو 2 ہزار تھما دیے تھے۔ کیا ہو، ان دونوں نے نعرہ لگایا تو تپتے چہرے کے ساتھ وہ بھی ہنس دی تھی۔